بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص جو اتحاد اور انقلاب اس قسم کے الفاظ کا دعویٰ لے کے اٹھا، بالآخر اس نے نہ انقلاب برپا کیا، انقلاب اگر برپا کیا تو اپنے عقائد اور نظریات کو تبدیل کر کے ایک نیا انقلاب برپا کر دیا، اور اتحاد تو کیا اپنوں سے انتشار اور دوسروں سے اتحاد یہ کر کے بیٹھ گیا۔ میں بالکل کسی قسم کا کوئی مبالغہ اور الزام تراشی نہیں کر رہا، بالکل ایسا ہی ہے۔ میں چند باتیں عرض کرتا ہوں جہاں اس شخص نے اہل سنت کے ساتھ دو نمبری کی ہے۔ دیکھیے، نمبر ایک، اس شخص نے اپنی ایک سے زیادہ کتابوں میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم معاذ اللہ سیاسی خلیفہ تھے، اور سیاست کا دائرہ فرش تک، ولایت کا دائرہ عرش تک، خلافت صرف عادل بناتی ہے، ولایت کامل بناتی ہے۔ یہ تقابل اتنا اس غلط طریقے سے اس بندے نے پیش کیا کہ خدا کی قسم ایمان والا بندہ وہ پڑھ کے لرز جائے۔ خلافت میں جمہوریت ہوتی ہے، ولایت میں ماموریت ہوتی ہے، یہ تقابل پڑھنے کے لائق ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی اس تک یہ باتیں پہنچی نہیں ہیں، اپنے قلم سے لکھی ہوئی باتیں اس تک نہیں پہنچی، اور چیخ چیخ کے دنیا بتا رہی ہے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، اس تک نہیں پہنچی۔ یہ مدعی سست گواہ چست والی باتیں ہیں، اس تک ہر بات پہنچ جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا یہ راوزیوں کی طرح رد کرنے بیٹھ جاتا ہے، وہ باتیں اس تک پہنچ جاتی ہیں، اور اس کی اصلاح کرنے والی جو بات پوری ایمانداری سے کسی نے کی ہو وہ اس تک نہیں پہنچتی۔ جھوٹ مت بولا کرو وکیلو۔ اب آگے چلیے، ایک بات میں نے بتائی، یہ صدیق اکبر کو اور فاروق اعظم کو صرف سیاسی خلیفہ کہنا بہت بڑی جرت ہے، یہی تو اہل سنت سے خروج ہے، اس کا یہ بنیاد ہے۔ اس بات پر راوزیوں کو کوئی اعتراض نہیں، یاد رکھنا، ان کی ساری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک خلیفہ اجماع اور جمہور سے منتخب کیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے نزدیک خلیفہ ہمیشہ معمور من اللہ ہوتا ہے، اور یہی تو بنیاد ہے ان کی کتابوں میں۔ دیکھ نہیں سکتے پوری دنیا کی کتابیں کنگالنے کا دعویٰ کرنے والوں، تم نے خاک پڑا ہے۔ یہ میں نے ایک نقطہ بیان کیا۔ دوسرے نمبر پر یہی شخص کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اس پر بخاری اور مسلم میں حدیثیں موجود ہیں، صحیح ترین حدیثیں موجود ہیں کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کھڑے تھے تو یہ آیت وہاں نازل ہوئی تھی، اور یہ کہتا ہے غدیر خم کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ ایک ایک کر کے یہ شخص سنیت کی چادر کے دھاگے ادھیڑ رہا ہے، اور تم کہتے ہو ایک ہی دھاگا گیا ہے خیر ہے، یہ دھاگا گیا ہے خیر ہے، یہ تیسرا دھاگا گیا ہے خیر ہے، ہنوز دلی دورست۔ اب تیسرا پوائنٹ دیکھو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، بالکل خدا کی قسم یہ حدیث صحیح ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن اس کی جو تشریح کرتا بات اس کی ہو رہی ہے، یہ ولایت بات نہیں، اس سے اخذ کرنا یہ اس شخص کا۔ اور پھر اس حدیث کا پس منظر کیا ہے، ایمان سے بتاؤ۔ بے شمار علماء نے مسند امام احمد میں، جامع ترمذی میں، اسن المطالب میں، اسن المطالب جو انہوں نے ٹھیکیدار بن کے شرح لکھی ہے، اس کے اپنے متن میں لکھا ہوا ہے کہ اس حدیث کا پس منظر ہے کچھ صحابہ کی آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مخالفت ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو سمجھانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ پس منظر تمہارے کو رگڑ کے رکھ دیتا ہے، اور اس پس منظر سے بڑا گھبراتے ہیں، اور میں بے شمار کتابوں میں یہ پس منظر دکھا سکتا ہوں، اور تو اور تصفیہ میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے یہی پس منظر لکھا ہے۔ آگے ایک شخصیت کے ایمان اور عدم ایمان کی بحثیں چلتی رہتی ہیں، اس شخص نے دین کو کہاں کہاں تک نہیں ہے، اس کی اپنی کتاب سیرت الرسول، اس کے پہلے ایڈیشن، میرے پاس پہلے ایڈیشن پڑھا ہے، وہاں اس شخصیت کے ایمان کی دلائل کے ساتھ بڑے دو ٹوک طریقے سے صاف ظاہر ہے کہ لفظوں کے ساتھ نفی کرتا ہے، اور بعد میں اب ان کے ایمان کے اوپر گھنٹوں خطابات ہو رہے ہیں، تمہارا دین پہلے کیا تھا، تمہارا دین اب کیا ہے، بتاؤ۔ ہمیں مسئلے کی نوعیت سے غرض نہیں ہے، ہمیں تمہارے پہلے عقیدے اور بعد والے عقیدے میں فرق سمجھنے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ یہ ہے انقلاب، یاد رکھنا، مسلمان زندہ ہیں، علمی میدان میں تمہیں ناکو چنے چبوا کے رکھ دیے جائیں گے۔ اب آگے چلیے، یہ میں نے ابھی تک 4 مسئلے بتائے، 5ویں بات سنیے، وہ جو بیلیور نان بیلیور کی بحث کرتا ہے، اگلے وقتوں میں اس کی CD نمبر 484 ہوتی تھی، اس پر علماء نے بہت زیادہ نقصان بھی اٹھایا اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں۔ ان ظالموں نے حضور کی امت کے علماء کو، فقہاء کو، محدثین کو، مفسرین کو، مدرسین کو مہینوں جیل میں رکھا۔ او بدبختو، بد نصیبو، اب بتاؤ مصلی مصطفیٰ کی قدر تمہارے دل میں ہے یا ختم ہو چکی ہے؟ پچھلی صدی میں بہت زیادہ مقدمہ بازی کس شخصیت کی وجہ سے ہوئی تھی، آپ خود سرچ کریں، اور اس صدی میں سب سے زیادہ مقدمہ بازی اس شخص کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ان علماء کی فہرست میرے پاس موجود ہے جن پر انہوں نے مقدمے چلائے، وہ جیلوں میں گئے، جن کو خطاب کرنے سے روکنے کے لیے ان متعلقہ شہروں میں، یہ تھانوں میں پہنچے اور علماء کو روکنے کی کوشش کی۔ یہ بڑے سخت سوالات ہیں، ان کا جواب علمی طور پہ نہیں آئے گا، اسے کب روکا جائے گا، کہاں کہاں روکا جائے گا، اپنے لیے یہ عذاب بنا چکا ہے۔ امت مسلمہ کو خدا کی عظمت کی قسم پورا حق حاصل ہے۔ یہ بیلیورز میں شمار ہوتے ہیں، اس میں جتنی وہ توجیحات، تعویلات اور وہ اپنے وہ
کر رہا ہے نا وہ ساری غلط ہیں. یہ کسی نے پہلے لفظ استعمال نہیں کیا. اور پھر اس سے بڑا غضب یہ کہ اس سے اگلے لفظ نوٹ کرو نا. فریب کیوں دیتے ہو؟ تمہارے اس کے اگلے الفاظ ہیں یہ کفار میں شمار نہیں ہوتے. اب تم نے خود کلیئر کر دیا. ایک بات. دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو کرسمس ڈے منا رہا ہے اور براڈ مائنڈڈ بن رہا ہے اور اتحاد کی دعوتیں دے رہا ہے، کیا جس مذہب کے مطابق تم کرسمس ڈے منا رہے ہو وہ مذہب تمہارے ساتھ مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی مناتا ہے؟ کچھ لو اور کچھ دو کہ پاٹے خانی کرنے والوں بتاؤ تم نے کیا لیا اور کیا دیا؟ تم نے دیا ہی دیا ہے، لیا کچھ نہیں. قرآن نے اہل کتاب کو جو اتحاد کی دعوت دی ہے اس کا کریڈٹ سراسر اسلام کو جاتا ہے. آؤ متحد ہو جائیں اس بات پر جو تمہارے ہمارے درمیان کامن ہے، وہ ہے توحید. اسلام کی نفسیاتی حکمت عملی دیکھو. اب آگے چلیے جی. پوائنٹ نمبر 6 آپ آزما کے دیکھ لیں. میرے سے حوالے مانگے میں دوں گا. بالکل رافضیوں کی طرح ادھوری بات کرتا ہے. یا آگے سے کاٹ دے گا یا پیچھے سے کاٹ دے گا یا آگے پیچھے دونوں سے کاٹ دے گا. خامخواہ گرفت کرنے کے ہم عادی نہیں ہے. ہم نے اللہ کو جان دینی اور محفل میلاد میں سے تقریر نکال دینا یہ بھی اس کا کارنامہ ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا بعد میں سمجھ آئی نا کہ جب تقریر نہ ہوگی تو نعت خوان کیا کریں گے؟ کوئی روک سکے گا؟ کوئی رقص سے روک سکے گا؟ کوئی بدعقیدہ کلام سے روک سکے گا؟ یہ وہ کارنامہ ہے جس نے مکمل طور پر رافضیت کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. پوائنٹ نمبر 7 یہ کہتے ہیں جی صحابہ کے وہ مخصوص جو مشاجرات ہوئی ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے کہ فضائل کے بارے میں خاموشی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. ہر کتاب میں الا بخیر کے لفظ موجود ہوں تو پھر ان کا ذکر نہ کرو سوائے خیر کے. اور فضائل اور مناقب کے عنوانات ترمذی اور امام احمد بن حنبل جیسی ہستیوں نے باقاعدہ قائم کیے ہوں تو ان کے اوپر کیا فتویٰ؟ بال تجھے بولنا پڑے گا. اور ایک اور اس کا فراڈ ہے. اہل سنت کو کہتے ہیں جی اس موضوع پر خاموش رہیں اور خود بھی خاموش نہیں رہتا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہتا ہے جاری رکھو، اٹھا کے رکھو. ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کے ساتھی بول رہے ہیں کہ نہیں؟ ان کو چپ کرانا کس کا کام ہے؟ پھر چپ رکھو نا. پھر ایمان عدم ایمان پر بھی دوسروں کو چپ کراتے ہو، خود بولتے ہو. فضائل و مناقب کے حوالے سے بھی دوسروں کو چپ کراتے ہو، خود انہی صحابی کی مخالفت کرتے ہو. وہ بدبخت و بد نصیب ہو. علمی جواب ہے تو دینا، نہیں تو لعنت اللہ علی شرکم. اپنے ادارے میں ریسرچ سکالر بٹھائے ہوئے ہیں جو خاموش نہیں ہیں. تمہارے مرکز میں خاموشی نہیں ہے. تم ہمیں خاموشیوں کی پٹیاں پڑھاتے ہو. ضمیر ہے تو علمی جواب دینا، نہیں تو توبہ کرو. خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے تمام پیروکار کیا کر رہے ہیں؟ جو انہوں نے اودھم مچایا ہوا ہے وہ کس کے تھرو ہے؟ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہر بے وقوفی وہ نوجوان بچے ہیں کر رہے ہیں. یاد رکھنا بڑی بڑی صلاحیتوں والی شخصیات نے اپنی صلاحیتوں سے ناجائز فائدہ اٹھایا. بھولے بادشاہوں نے ان کو فالو کیا اور امید ہے ہمیں اللہ کے در سے اس کی رحمت سے کہ یہ بھولے بادشاہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن پھنسے گا تو یہ لیڈر اور قائد پھنسے گا جس نے ان کو مس گائیڈ کیا. اب آگے چلیے. پوائنٹ نمبر 9. اب یہ الگ نوعیت کا پوائنٹ ہے. اس شخص کے اب میری عادت ہے میں کسی کے اس پر وہ نہیں آتا کہ تم میں علم نہیں ہے یا تم. علم کے تو درجے ہوتے ہیں، کسی میں تھوڑا کسی میں زیادہ. ہاں جو شخص اپنے سب سے بڑا عالم اور ہزاروں بار یہ پیدا ہو جائیں تو مجھے نہیں پہنچ سکتے الحمدللہ، اس قسم کے دعوے رکھنے والے کو ہم آئینہ دکھانے کا حق رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ تو اس کی 2 کتابوں میں ایک واقعہ ہے، وہ بڑی تفصیل ہے. میں ایک لفظ بتاتا ہوں. اس میں ایک لفظ ہے آنا مولا علی. ایک بندہ کہتا ہے میں علی کا مولا ہوں. علی کا مولا ہوں. سیدنا علی المتضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزاد کردہ غلام ہوں. یہ لفظ میں بتا رہا ہوں. اب اس کا ترجمہ یہ صاحب کرتے ہیں میں مولا علی کے خاندان سے ہوں. ہاں جی، دنیا علم و دانش اس جملے کو پکڑے، ترجمہ کرے اور اس بندے کو سمجھا، اس کے سر میں پانی ڈالیں. اتنے بلند بانگ دعوے نہ کیا کرو. مجھے گمان غالب ہے یہ توبہ نہیں کرے گا. اس شخص نے اپنے لیے خود، اللہ نے توبہ کے دروازے بند نہیں کیے، اس شخص نے خود بند کیا. ہدایت کے دروازے بھی، توبہ کے دروازے بھی، اور بلند بانگ دعوے اپنے بارے میں. اس کو کچھ حق قبول کرنے ہی نہیں دیتے. ابھی باتیں پرانی ہو گئیں لیکن مسئلہ تو اپنی جگہ پہ حقیقت ہے. وہ دیت کے مسئلے پہ امت کے اندر چھیڑ خانی کس نے کی؟ داڑھی کی مقدار پہ مسئلے میں پوری امت کے اجماعی مسئلے کو کس نے چھیڑا؟ اور اس موضوع پر جتنے یہ دلائل دیتے پھرتے وہی ادھوری عبارات. خاص طور سے داڑھی کے بارے میں جتنے دلائل میں نے اس کے نیٹ پہ ایک اس کے فالوور کے دیکھے ہیں، اس بندے نے ظلم کی انتہا کر دی. عبارات آگے پیچھے سے کاٹ کاٹ کے بیان کر رہا ہے. وہ اس پر امت کا اجماع ہے. ابن عمر خود جو حدیث کے راوی ہیں وہ داڑھی شریف پہ مٹھی رکھ کے فالتو داڑھی قطر دیتے تھے. صحیح بخاری میں ہے.
بے شمار دلائل کے سامنے تم دلائل کے سیلاب کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتے، اڈ پٹ جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے، جواب نہ دے سکو گے۔ ہاں آگے کچھ چند چیلے ساتھی آگے کر دو گے جو کہیں گے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے، آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ علمی باتیں نہیں ہوتی۔ ایمان سے بتاؤ، وقت کے گمراہ آدمی کے پیچھے پڑنا چاہیے کہ نہیں؟ جو آئندہ صدیوں کے لیے امت کو گمراہی کی پلاننگ دے رہا ہو، اس کا علاج بر وقت کرنا چاہیے کہ نہیں؟ برائی کو شروع میں ہی روکو، ورنہ بعد والی امت کہے گی اگر ایسی بات ہوتی تو اس وقت کے علماء کہاں سو گئے تھے۔ آج ہمیں چپ کرایا جاتا ہے، جی تو یہ زیب نہیں دینا۔ یہ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، بھولے بادشاہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ میں نے کہا اسے زیب دیتا ہے کہ علماء اہل سنت کو خارجی کہیں، یہ اسے زیب دیتا ہے؟ اہل سنت کو جو امیر معاویہ کے مناقب بیان کرے اسے جوتے مار کے یا پتہ دھکے مار کے مسجد سے نکال دو، نیٹ پہ موجود ہے، یہ زیب دیتا ہے؟ ہم سمجھائیں تو ہمیں زیب نہیں دیتا۔ وہ ایسے الفاظ بولے اتحاد کا مدعی تو اسے زیب دیتا ہے؟ خوف خدا کیجئے صاحب۔ ویسے یہ اجماع کی حجیت کا ہی منکر ہے، اس پر وہ اعتراضات کرتا ہے جو عین خارجی اور رافضی کرتے ہیں۔ یوں اجماع ہوتا ہے، ہر صفحے میں ہر سطر میں اجماع لکھا ہوا، یوں اجماع ہوتا ہے۔ اب بات میں نے کر بھی دی، ایک کلپ میں کہتا ہے حضرت میر معاویہ کے مناقب بیان کرنے والوں کو کہتا ہے جہنمی۔ اگلے وقتوں میں لوگ کہتے تھے جو امیر معاویہ کا مخالف ہے وہ جہنمی ہے۔ یہ امت کا مخالف نکلا کہ نہ نکلا؟ من کان یطعن فی معاویہ فهو قلب من کلاب الحاویہ، جو معاویہ پہ طعن کرے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ پوری امت تو تمہیں یہ کہہ رہی تھی اور تم نے پوری امت کو جواب دیا ہے، حضور کی ساری امت کو تم نے جہنمی کہا ہے، اور اپنے انجام کے لیے پھر تیار رہنا۔ ہم انشاءاللہ گواہی دیں گے، اس شخص نے ہمیں تنگ کیا، سنی بن کے سنیت کا لبادہ اوڑھ کے اس نے اہل سنت کی مخالفت کی، خروج والی مکمل خروج والی باتیں کی اور کسی اور کا نمائندہ نکلا۔ اسی طرح ایک کلپ میں دعوت اسلامی والوں کو خارجی کہہ رہا ہے، یہ فتویٰ بازی نہیں ہے۔ دوسرے کہیں تو وہ متشدد ہیں، فتویٰ باز ہیں۔ تم نے اہل سنت کو نعرہ حیدری لگانے والوں کو جب خارجی کہا تھا تو ضمیر ہوتا تو اس پہ کچھ گزرتی، اور جب تمہیں کوئی متوجہ کرائے، تمہاری تردید کرے تو تم کہتے ہو کہ بڑا سخت بولتے ہو۔ کون سا سخت لفظ ہمیں ذرا دکھاؤ، تحقیق سے ہٹ کے کوئی لفظ بولا ہمیں بتاؤ۔ ہاں، بات کو بیان کرتے وقت ہمیں للکار کے بات کرنے کا حق اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا۔ تیز نہ بنو۔ بے ایمان تک کہہ رہا ہے کلپ میں مسلمانوں کو، سنیوں کو، یہ کلپ کہاں جائیں گے؟ نہیں چھوڑا جائے گا ان کلپوں کو، اور ان کو بتایا جائے گا، امت مسلمہ کے سامنے حقائق واضح کیے جائیں گے، اور تمہاری اوقات تمہارے جیتے جی انشاءاللہ تعالی اگر ہم میں اللہ نے توفیق دی تو امت مسلمہ کے سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی۔ آئندہ نسلوں کو تم سے دور رہنے کے لیے مکمل احتیاط بتا دی جائے۔ اب ایک اور بات، اب ایک نیا چیپٹر، میں نام نہیں لوں گا، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر بڑی بڑی کتابیں لکھتا ہے۔ علماء یہ بات نوٹ کریں، جو مسئلہ آدھے صفحے میں یا 2-3 سطروں میں سمٹ سکتا، اللہ کی قسم میں چند سطروں میں سمیٹ کے بتاتا ہوں، اس مسئلے میں یہ ہوتا بھی غلط ہے۔ اور ماحول والے، ہمارے علاقے والے، خاص طور سے پاکستان میں جو کریٹڈ ماحول ہے، یہ لوگ اس کا رد نہیں کرتے کہ یار یہ کہ ہم پہ نہ فتویٰ لگا دیں۔ آگے اس نے چمچے تیار کیے ہوئے۔ میں نے ایک مختصر سی بات کی ہے، چھوٹے چھوٹے موضوعات پر بڑی بڑی کتابیں لکھتا ہے، وہ ایک آدھ نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے اس میری بات سے، اور اس کی کتابوں کی فہرست ذرا دیکھیے کہ کیا اس موضوع پر لکھنا بنتا تھا، اور اتنی بڑی کتاب لکھنا بنتی تھی۔ اور ابھی عرض کر چکا ہوں کہ دعوت کیا تھی، ابتدا کہاں سے اٹھی تھی؟ اتحاد امت۔ اور اب کیا ہے؟ خود رافضیت کی طرف، اور خود ہی فتویٰ باز، اور امت مسلمہ میں آج تک خدا کی قسم خاص طور سے ہماری اس صدی میں اتنا انتشار کسی اور شخصیت کی وجہ سے نہیں پھیلا۔ میں یہ بات حلفاً کہہ رہا ہوں، اور بالکل پوری امت جان بھی چکی ہے کہ سب سے زیادہ انتشار پھیلانے والا یہ شخص ہے۔ اور اتحاد کس سے ہوا؟ مسلمانوں کے علاوہ دوسروں سے اتحاد ہوا۔ تم رام رام کرو، میں اللہ اللہ کرتا ہوں، تم بدھ بدھ کہو، تم یسو یسو کہو، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایوری ون کین کال ہز لاٹ ان ہز اون ورڈز، ہر کوئی اپنے آقا کو اپنے لفظوں میں پکارے۔ یہ کیا ہے؟ او لکم دینکم ولی دین کہاں گیا؟ تم مسلمان ہو، تم دین کی خدمت کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے لوگوں سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔